بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نصیب فرمایا، اور اس مبارک عشرے کی پہلی تاخرات میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور اس مبارک عشرے میں ہمیں یہ تاکید ہے، یہ حکم ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ شب قدر جو ہے جس کو اللہ نے چھپا لیا ہے، اس کی تلاش اور جستجو کرنے کی تاکید اور حکم حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا حکم بھی ہے، اور تاخراتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی توفیق سے ہم لوگ دوبارہ رمضان کی تاخراتوں میں جمع ہو رہے ہیں، جس کی آج پہلی رات ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی مفسرین مراد لے رہے ہیں ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا
کلام ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس پر بہت سی باتیں آپ ہماری زبانی بھی سن چکے ہیں اور علماء حضرات سے بھی آپ نے سنا ہے۔ قرآن جو آیا ہے یقیناً یہ برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ دیکھنے میں ثواب رکھتا ہے، پڑھنے میں ثواب رکھتا ہے اور عمل کرنے میں ثواب رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہمارے طرف آیا ہے، اس سے پڑھ کر برکتیں حاصل تو کر لینا چاہیے، یہ برکتوں والا کلام ہے، مگر ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے ہم ہدایت نہیں پائیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ قرآن صحیح معنی میں پڑھتے ہیں اور نہ ہی قرآن کا معنی اور مطلب جانتے ہیں۔ بس قرآن پاک کو آنکھوں سے لگا لیا، طاق میں رکھ دیا اور آگے بڑھے تو قرآن پاک کی نسبت سے گھروں میں برکتوں کے لیے قرآن خوانی رکھ دی۔ کہا ہماری فیکٹری اوپن ہے، قرآن خوانی ہونا چاہیے، ہمارا گھر اوپن ہے، قرآن خوانی ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں ایصال ثواب کی محفل ہے، قرآن خوانی کرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے لوگ بھی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ جماعت در جماعت اسی کام سے لگی ہوئی بھی ہے۔ ایک کو بول دیں گے تو گروپ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ دائرے بجانے والے آتے تھے، اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ قرآن پڑھنے والے مل رہے ہیں۔ بہرحال اچھی چیز ہے، اس کے تعلق سے مجھے کرٹیسائز کرنا نہیں، اس کے متعلق مجھے کچھ بولنا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ اچھا کام ہے، اس سے بھی اچھا کام، اس سے بھی بڑا کام ہماری ذمہ داری میں سے آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قرآن فہمی ہونا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن سمجھیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، آپ کا عقیدہ سلامت رہے گا، آپ اوروں کو بچا نہ سکیں گے تو خود تو کم سے کم بچ کر کے چلیں۔ آج کے گمراہ کن زمانے میں جس میں آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے، آپ کو موبائل کے ذریعے، آپ کو اور طریقے سے اسلام کے خلاف غلط غلط باتیں بتانے والے حرکتیں ہو رہی ہیں۔ میں تو ایسے انٹرنیٹ وغیرہ کو جانتا نہیں، مگر آپ لوگ جانتے ہوں گے انٹرنیٹ میں کیا کیا باتیں آ جاتی ہیں، کیسے کیسے اخلاق سوز حرکتیں بھی آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ موبائل کے متعلق تو میں اتنا کہوں گا، آج اتفاقاً بات میری زبان سے نکل گئی ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ موبائل کا استعمال کم سے کم کر دیں، صرف اس سے آپ ایک بات سننے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے رکھیے اور کام کرنے کے لیے اس کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس سے جو حرکتیں ہوں گی اس کے اثرات اخلاق پر بھی پڑیں گے، اس کے اثرات شخصیات پر بھی پڑیں گے، اس کے اثرات خاندانوں قبیلے پر بھی پڑیں گے، اس کے اثرات بچوں کی زندگیوں پر بھی پڑیں گے۔ موبائل کا استعمال جہاں اچھا ہے وہاں موبائل کا استعمال اچھے سے زیادہ برا ہے۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا رپورٹس آ رہی ہیں، کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو بہرحال انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، اس کو فارورڈ کرتے اوروں تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھو کیا لکھا ہے، آپ اچھی نیت سے ہی کرتے ہوں گے مگر وہ میسج غلط جاتا ہے، یعنی جو بات آپ تک پہنچ گئی تھی
وہ آپ تک رہ جاتی ہے، وہ آپ تک کام پر سلامت رہ جاتی ہے۔ اگر آپ نے دوسرے کو فارورڈ کر دیا تو اس بات سے اگر وہ ناواقف بھی تھا تو آپ کے ذریعے سے بات ہوئی، اور اس کا علم کم، اس کا علم کوتا، اب وہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسی ایسی باتیں، اس لیے اس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ تو آج سازشیں چل رہی ہیں، اور جتنا دور آگے جاتا جائے گا اتنے فتنے اور فسادات، اتنا انتشار بڑھتا جائے گا، آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، ہم اور آپ مل کے اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اس سے رک سکتے ہیں، روک نہیں سکتے۔ رکنا ہمارے ہاتھ میں ہے، روکنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے یہ چیز بھی چل رہی ہے۔ دوسرا، بدعقیدگی بھی پھیل رہی ہے۔ بدعقیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے خلاف، ہمارے اکابرین کے خلاف۔ آپ کو نہیں معلوم، زمانے سے ہم حنفی لوگ ہمارے احناف کے طریقے کے خلاف امام اعظم کی شان میں گستاخی، مسلک حنفیہ کی تعلیم میں گستاخی، اہل سنت کے تعلق سے اشکالات، یہ تمام چیزیں آج پھیلائی جا رہی ہیں، گروپ در گروپ بن رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم نے جو کام شروع کیا، یہ کام قرآن کو سمجھانا، ہمارا کام جو ہے قرآن کو سمجھانا۔ اگر آپ قرآن سمجھنے والے ہو گئے اور آپ کو قرآن کا علم آپ کو مل گیا تو آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں تقاریر سے زیادہ تفسیر کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ کچھ سالوں سے میری توجہ ادھر ہو گئی ہے۔ میرے شیخ محترم نے فرمایا کہ میں سلسلے کے کام کو آگے بڑھانے میں میں نے قرآن پر جتنی محنت کی اسی کے نتائج۔ آپ جو عرصے سے آ رہے ہیں، زمانے سے آ رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں رمضان میں، اور غیر رمضان میں ہفتہ وار آ رہے ہیں، جو آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا پیدا ہو رہا ہے، کتنی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ہر زاویے سے قرآن ہماری رہنمائی۔ ایک ٹاپک لے لیتے ہیں تو اس ٹاپک کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ناکافی رہتا ہے، مگر جب قرآن کو لیتے ہیں تو قرآن خود ایک ٹاپک دے دیتا ہے، قرآن خود ایک ٹاپک دے دیتا ہے۔ کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ آج اس کے بیان کرنے والے لوگ کم ہیں، آپ کو کم لوگ ملیں گے، بنگلور میں ڈھونڈ کے نکالیں گے تو نہ ہونے کے برابر نہیں، ہونے کے برابر کی بات نہیں، نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ ایسی صورت میں ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں، ہم آپ کو قرآن سمجھانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے۔ جی، نعت کی محفل ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ نعت کی محفل کون منع کرتا ہے؟ ایک محفل نعت الگ رکھ دیجیے۔ لیلۃ القدر ہے، قرآن کے نزول کی رات ہے۔ اب ایسی 5 راتیں مل گئی ہیں، اگر آپ 5 راتوں میں شریک ہو جائیں، ایک ایک رات کے 2 گھنٹے آپ ہمارے ساتھ گزار دیے تو 2 گھنٹے میں کتنی باتیں نکل جاتی ہیں، اور ان باتوں میں سے کوارٹر باتیں اگر آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں تو آپ ایک مضبوط ایمان اور عقیدے والے ہو جائیں۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ہماری اس تحریک میں، ہمارے اس محنت میں ہمارے ساتھ زیادہ نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کو زیادہ سننا چاہیے۔ میں تو اب تک ریکارڈنگ کو عام نہیں کیا، کبھی میرے تقریروں کے ریکارڈ نہیں ملیں گے آپ کو، کہیں کچھ نہیں ملتا تھا، دل میں ریکارڈ بنا لی تھی۔ پھر بھی میں نے بچے کو اجازت دی اور انہوں نے ریکارڈ کیا۔ اس جو ریکارڈ سنے ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی باتیں آپ کے دل میں لائی گئی۔ تو بہرحال میں اس سلسلے کو اس سال بھی برقرار رکھتے ہوئے ہمارا ترتیب وار جو سلسلہ ہے، دیکھیے گزشتہ 7 سالوں سے اتنے اوراق ہوئے، گزشتہ 7 سالوں سے اتنے اوراق 2007 میں غالباً ہم نے شروع کیا ترتیب سے،
2007 میں شروع کیے، اب 2014 ہے، اتنے اوراق ہوئے اور اتنے اوراق باقی، اب کتنے سالوں کی ضرورت ہے۔ ہر ہفتہ اتوار کو باقاعدہ جو ہے درس ہو رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے اندر جذبہ لائیے اور باتیں سماعت کیجیے۔ درود پاک پڑھیں تو میں آپ کو آگے لے چلوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا، ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم علم کا خزانہ، یہ کس کا علم ہے؟ اللہ کا علم رسول اللہ کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ اور جب سے درس ہمارا شروع ہوا، جب سے ہم اس سلسلے میں لگے، اوروں کا ذکر کرنے کی طرف ذہن کم جاتا ہے۔ اور اس سے اوروں کے خلاف کرٹیسائز کرنے سے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جب ہمارے ہاتھ میں لوگ آ جاتے ہیں، ان کی ذہن سازی، جس کو کیا کہتے ہیں، ذہن سازی کو انگریزی میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ برین واش کرتے، سمجھے؟ یہ ہم صرف ذہن کو واش نہیں کرتے، دل کو بھی واش کر دیتے، دل بھی صاف ہو جاتا۔ آپ اتنے مضبوط ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جتنے مصلی آ رہے ہیں اور جو ہمارے کو زمانے سے سن رہے ہیں، وہ سب اتنے مضبوط ہیں، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ اتنے مضبوط، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، بجا نہیں سکتا ہے، اتنے مضبوط۔ یہ بات الگ ہے، کبھی کبھی ناکام ہو جاتے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر آئے بغیر سکون بھی ملتا ہے، اور بن جاتے ہیں ایسے کہ کوئی ہم سے بات نہیں کر سکتا، اور حوالہ ہمارا دے دیتے ہیں تو بات کرنے والا بھی فرار ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا ہو گیا ہے تو اب یہ ہمارا ہونے والا نہیں۔ اتنی تو مجھے شیخ محترم کی کرامت سے گارنٹی، میری محنت کا یہ حاصل مل رہا ہے۔ اب یہ سب آپ کو لے کر کے میں اپنی پارٹی معاذ اللہ بنانا نہیں چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن میں اور آپ سب ساتھ میں رہیں، دامن مصطفیٰ ہو، اور ضرور فرما دیں کہ یہ میرے چاہنے والوں کی تربیت ہوتی تھی، لہذا مولا ان سب کی تو بخشش فرما دے تو ہماری ساری محنت کامیاب۔ ہم کو ملنا ہے بس ان سے ہی ملانے کے لیے، نہ کمانے کے لیے اور نہ جمانے کے لیے۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اب چلیے ابتدائی باتیں بیان کرنے کے بعد اب میں قرآن پاک کی ان آیات کی طرف آیا ہوں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے ایمان والوں۔ جب ایمان والوں کو خطاب کیا گیا تو اہل ایمان متوجہ، مولا کیا حکم، ہم حاضر ہیں مولا، کیا حکم؟ تب حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا فرما رہا پروردگار؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کس بات پر ایمان لانا؟ باللہ و رسول، اللہ پر اور اس کے رسول۔ اب ایمان والے ہیں پہلے سے، تو ایمان والا وہی ہے جو اللہ رسول پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہی ایمان والا ہے۔
جو ایمان ان پر نہیں لایا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، تو اس کا نام ہی مومن نہیں. جو ایمان نہیں لایا ہے اس کا نام مومن نہیں ہے. ایمان لایا تو کس پر ایمان لایا ہے؟ اللہ پر اور رسول پر ایمان لایا، تو ایمان لانے کی وجہ سے کیا بن گیا؟ مومن بن گیا. اب خطاب کیا جا رہا ہے مومنو، یعنی اے ایمان والو، اے مومنو. اب کیا بولنا چاہیے تھا؟ اے مومنو، جب ایمان لا لیے ہو تو اس پر مضبوط ہو جاؤ، پھر نمازوں کی پابندی کرو، جیسا دوسری جگہ فرمایا آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لایا تو نیک عمل کرو، یہ باتیں ہیں. مگر یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان. ایک صاحب بیٹھے ہوئے، معین الدین بیٹھے ہوئے، معین جی شاہ صاحب بیٹھ جاؤ. بیٹھا بیٹھے ہوئے کو بیٹھو بولنا کیا مطلب؟ کھڑے ہوئے کو کیا بولنا چاہیے؟ بیٹھو. کھڑے ہوئے کو بولے کھڑے ہو جائیے، کیا مطلب؟ بیٹھے ہوئے کو بیٹھیے، تشریف رکھیے. شاہ صاحب تشریف رکھیے. آپ تشریف رکھے ہیں، پھر تشریف کیا رکھانا ہے؟ کون سی تشریف رکھنا ہے؟ بات غور کی ہے نا. بیٹھے ہوئے کو کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے کو بولتے ہیں بیٹھو، بیٹھے ہوئے کو بولتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں چلے جاؤ، یا کھڑے ہوئے کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے کو کہتے ہیں لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے کو کہتے ہیں سو جاؤ، سوئے ہوئے کو کہتے ہیں مر جاؤ. کڑنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، مرنا، یہ اسٹیپس ہے جی. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. اب ایمان لاؤ بولے تو اور کوئی بات ہونا چاہیے. وہ جو ایمان لائے ہو وہ تو ہے، اس کے علاوہ اور ان باتوں پر بھی ایمان لاؤ، یہ ہونا چاہیے تھا. مگر کیا فرما؟ ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو آخر وہ کون سے مومن ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے، اور وہ کون سا ایمان ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ جی، وہ کون سے مومن ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے، اور وہ کون سا ایمان ہے جو لانے کو کہا جا رہا ہے؟ تو یہ بات ہوئی، یہ وہ مومن ہیں جن کا ایمان تخلیدی ہے، جن کا ایمان تخلیدی ہے. ایک ایمان تخلیدی ہے اور ایک ایمان تحقیقی ہے. تخلیدی ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے اے ایمان تخلید رکھنے والوں، ایمان کی تحقیق میں آ جاؤ. اور سچ بتاؤ، یہ پوائنٹ جو آپ کے سامنے آئی ہے آج قرآن کی روشنی میں، کبھی سننے کو ملا؟ اس کی کیفیت پیدا ہو گئی تو آج ہی شب قدر مل گئی. ہدایت کا مل جانے کا نام ہی نعمت ہے، ہدایت کا مل جانے کا نام ہی رحمت ہے، ہدایت کا مل جانے کا نام ہی انعام ہے. شب قدر میں انعام دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو انعام مل رہا ہے. تو ایمان تخلید، اب تخلیدی ایمان کیا، تحقیقی ایمان کیا؟ تو آپ غور کریں، آپ مومن ہیں، آپ کے والد بزرگوار کیا تھے؟ دادا ماجد کیا تھے؟ دادا ماجد بولے تو نام نہیں، ماجد ہے نا بزرگوار. دادا صاحب کیا تھے؟ جی جہاں تک آپ نسب نامہ پڑھیں گے مومن مومن مومن. جس ایمان والے کے گھر میں ہم پیدا ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے آئے. تخلید کا مطلب فالو کرنا، تخلید کا مطلب فالو کرنا. ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان،
ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردادا مسلمان، اہل ایمان سب، ان تمام ایمان والوں کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تقلید۔ ہمارے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا روزے رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا سمجھے نیک کام کرتے تھے، ہم بھی نیک کام کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا ایثار ثواب کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ جی جب کسی سے پوچھا جاتا ہے یہ کب سے کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے باپ دادا پیدائشی مسلمان۔ تو ایمان تقلید یعنی اوپر والوں کو فالو کرنا۔ یہ اب ایمان کے بارے میں مومن سے ہی پوچھا جائے کیا ہے، اسے معلوم نہیں، اس لیے معلوم نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کے طریقے کو یا ان کے ایمان کے مطابق اپنا ایمان رکھتا ہے۔ اب قرآن فرما رہا ہے کہ اے تقلیدی ایمان رکھنے والوں، تم اس ایمان کی تحقیق میں آ جاؤ۔ جب تحقیق میں آ جائیں گے، سمجھے، کسی بھی چیز کی تحقیق میں آپ آئیں گے، اس چیز کی حقیقت آپ پر کھلتی ہے۔ جی کسی بھی چیز کی تحقیق آپ کرتے ہیں، اس کی حقیقت آپ پر کھلتی ہے۔ اسی کو انگریزی زبان والے ریسرچ کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ ریسرچ کہتے ہیں۔ آسمان کی اشیاء میں ریسرچ کیا تو کوئی چیز نکال دی، کائنات کی چیزوں پہ ریسرچ کیا تو کوئی چیز نکال دی، اور وہ کیا ہو گیا، اس میں ماہر ہو گیا تو اس کو ڈگری مل گئی، پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی اس کو۔ مگر یہاں ایمان کا ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ جس ذات پر ایمان لائے ہیں اس کا ریسرچ کرنا نہیں ہے، اس میں جا کر کرنے جائیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے، خدا کی ذات کی تحقیق میں جائیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے، نبی کی ذات کی تحقیق میں جائیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے۔ ارے ہم نے جن پر ایمان لایا ہے ان کا مقام کیا ہے جب؟ جنہوں نے ہمیں مومن بنایا، جن پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم صاحب ایمان ہوئے، اور ہمارا نام رب کی بارگاہ میں مومن، ہمارا نام رب کی بارگاہ میں مومن، رب کی بارگاہ میں ہمیں مومن کی شان اور خطاب ملا ہے۔ تو جس پر ہم ایمان لائے ہیں ان کی عظمتیں کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو آج جتنے گمراہ لوگ جماعتیں بنا کر پھر رہے ہیں، ان کے پاس ان کا مقام انہیں معلوم نہیں ہے، ان کی عظمت انہیں معلوم نہیں ہے، ان کی شان انہیں معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ عام باتیں کرتے ہوئے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو کیا کرو؟ ایمان۔ تو بات سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ کون سے ایمان والے؟ تقلیدی ایمان والے۔ تقلیدی ایمان والوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تحقیق۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھیے، اتنے باتوں میں سب ڈیپ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب باتوں میں ڈیپ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بہلا پھسلا دیں گے، بہکا دیں گے، یہ سب کلمہ پڑھ لیے، نماز پڑھ لینا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، اور ایک دن مر کے جانا ہے، قبر میں پہنچ جانا ہے، رونا ہے، پلانا ہے، یہ سب باتیں کی کیا ضرورت ہے؟ طریقت کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت کی کیا ضرورت؟ سمجھے، حقائق کو جاننے کی کیا ضرورت؟ کلمہ پڑھ لیے بس، سمجھے، کلمہ پڑھ لیے بس، ٹھیک ہے، ان کا کہنا بھی اپنی جگہ ہے، مگر کیا ان کی سنیں گے کہ قرآن کی سنیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے آمنو آمنو،
بات ہمیں جانے کی؟ اللہ ایک ہے، محمد برحق ہے، محمد کی دیدار ہے، سمجھے، حضور کی شفاعت ہے، بس نماز ہے، روزہ، بہت اچھا ہونا ہے، یہی ہے۔ اگر ہماری بات ہے تو اپنی جگہ ہے، قرآن بولتا آمنو آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ آمینو کا جو لفظ ہے یہ صیغہ امر ہے، یعنی حکم۔ آمینو کا جو لفظ ہے وہ حکم ہے، صیغہ امر ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں جو کام کرنے کا حکم دیا گیا وہ کرنا، جس کام سے رکنے کا حکم دیا گیا اس سے رکنا، یہ کرنا اور رکنا، اس کو امر کہتے ہیں، اور نہ کرنے کے رکنے کی بات کو نہیں کہتے ہیں۔ نہیں، کرنے کو آرڈر کہتے ہیں اور نہ کرنے کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ کے انگریزی میں؟ نہیں کرنے کا کم نہیں کرنا، اسے انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ رک جاؤ، سمجھے؟ کرو مت کرو، کرو مت کرو۔ اب یہ جو کرنے کا حکم ہے اور رکنے کا حکم ہے، دو باتیں، یہ کرنے کا کی بات ہے اور ایک رکنے کی بات ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ یہ کرو یا مت کرو، یہ دو باتیں کہتا ہے، تو یہ صیغہ امر و نہی جو ہے اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، جو فرض کے درجے میں آتا ہے۔ کرو مت کرو، نہیں اور امر، یہ دونوں اگر قرآن سے ملتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس پوائنٹ کی بنیاد پر آپ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ آمنو آمینو کہا گیا تو آمینو کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لاؤ۔ لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کرو، حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم۔ تو اب یہ ہم کو ڈیپ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے، چھوڑ دیجئے، رب کا فرمان ہے کرو، ایمان لے آؤ، رب کا فرمان ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا ہی ہوں میں اس کام کے لیے۔ یہ ایمان والو ایمان لاؤ، تو ایمان لا تو اب کیا مطلب ہوا؟ ایمان تقلیدی والوں کو ایمان کی تحقیق کرنے کا کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے۔ تقلیدی ایمان والوں کو ایمان تحقیق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب ایمان کی تحقیق میں جب آپ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ خدا کی ذات میں یا نبی کی ذات میں ریسرچ نہیں ہوگا، یہ ڈیپ نہیں ہوگا، یہ تقلیدی ایمان سے تحقیق کی ایمان کی طرف جب آئیں گے آپ تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ایمان مضبوط ہو جائے گا، اس ایمان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، اور جب یہ مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے اندر سے شک نکل جائے گا، شبہ نکل جائے گا کہ یہ ہے۔ تو دوبارہ ایمان تحقیق کی طرف بلایا گیا تو اس کا مقصد کیا؟ ایمان کی مضبوطی۔ تو خدا کیا چاہتا ہے؟ یہ صرف تقلیدی ایمان میں منافقت ہو سکتی ہے، تقلیدی ایمان میں منافقت ہو سکتی ہے، چانس ہے، منافق بن جانے کے چانسز ہیں، مرتد ہو جانے کے چانسز ہیں، اسلام سے نکل جانے کے چانسز ہیں۔ باپ دادا کے ایمان پر ایمان رکھنے والا کبھی گمراہ ہو جائے، یہ چانسز ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو سر کٹا دے گا، اپنا ایمان نہیں۔
کی قیمت معلوم ہوگی، ایمان کی قیمت معلوم ہوگی کہ یہ کیا ایمان ہے. تو اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، کیا کرو؟ ایمان لاؤ. کون سا ایمان؟ کس کو بول رہا ہے؟ تقلیدی ایمان والوں کو کدھر بلایا جا رہا ہے؟ تحقیقی. اب تحقیقی ایمان لانے کے بارے میں کہہ کر فرمایا باللہ. باللہ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ مراد، یعنی ایمان جب تم لاؤ تو اللہ کے ساتھ تمہارا یقین اتنا مضبوط ہو جائے. ایمان لاتے ہی بندے اور خدا کا تعلق کٹتا نہیں، جڑ جاتا ہے. اس کا یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ میں جس پر ایمان لایا ہوں وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ عرش پر بھی ہے، وہ فرش پر بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ میں بھی ہے. ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں ہے. سمجھے؟ ساتھ میں ہے، ساتھ میں ہے. اس عالم میں بھی ہے، اس عالم میں بھی ہے. ہمیں کیا ڈر ہے؟ دنیا میں بھی وہ ہمارا ہے، قبر میں بھی وہ ہمارا ہے، حشر میں بھی وہ ہمارا ہے. اس لیے کہ ہر عالم اسی کا ہے، ہر عالم اسی کا ہے. وہ ہر عالم میں ہے، وہ ہر جگہ میں ہے. میں جس پر ایمان لایا ہوں، میں جس پر ایمان لایا ہوں وہ ایسی شان والا ہے کہ ہماری ضروریات کے لیے ہمیں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہماری ضرورت کو ہمارے پوچھنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے. جب یقین مضبوط ہو جائے تو بتائیے ایمان میں پختگی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ زندگی میں تکلیف اگر آ گئی تو یہ تکلیف رفع ہو جائے اس یقین کے ساتھ، یہ تکلیف جانے والی ہے، پر تکلیف کو دور کرنے والا میرے ساتھ ہے. یہ تکلیف آئی ہے اور جائے گی، اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. تکلیف کو دور کرنے والا میرے ساتھ، تکلیف کو دور کرنے والا میرے ساتھ. جی یہ دنیا آئے گی اور جائے گی، کوئی بات نہیں. دنیا بنانے والا میرے ساتھ، دنیا پیدا کرنے والا میرے ساتھ، خالق کائنات میرے ساتھ. سمجھے؟ ہم صرف ایمان باپ دادا کے طریقے پر لا کر تجارت کی بنیاد پر عبادت کرتے ہوئے جائیں گے تو کام نہیں چلے گا. تاجرانہ عبادت نہیں کرنا چاہیے، عاشقانہ عبادت. عاشقانہ عبادت کرو، بے پار مت کرو عبادت. سمجھے؟ تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ کے؟ تو باللہ، اللہ پر مراد باللہ جو ہے، با جو ہے معیت کے لیے ساتھ. ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے اکثر تقاریر وغیرہ تفاصیل جو بھی ہوتے ہیں وہ ایگزامپلس زیادہ اس میں ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. باللہ، اللہ کے ساتھ میں ایمان لایا اللہ پر مراد ہو. حقیقت کیا؟ ایمان لایا تو میں اللہ کے ساتھ ہو گیا. جیسے ایک دلہن دلہا کے نکاح میں آ گئی، ایک دلہن دلہا کے نکاح میں آ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ایجاب کرایا جاتا ہے، پہلے ایجاب کرایا جاتا ہے. یعنی لڑکی کے پاس جا کر پہلے ایجاب کراتا ہے. اس کے سگنیچر کے بعد قاضی صاحب
کس سے ایجاب کراتے ہیں، قبول کراتے کس سے ہیں؟ دولہا سے۔ آپ کو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دولہا سے قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ میں نے زید کی دختر ہندا کے ساتھ عمر کی وکالت سے محمود و ایاز کی گواہی سے اتنے مہر کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح باندھا ہے، کیا تم نے قبول کیا؟ تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے قبول کیا۔ جب دولہا کی زبان سے میں نے قبول کیا کا لفظ نکلتا ہے تو دلہن کے اسٹیج پر قریبی خواتین بیٹھی رہتی۔ ہمارا ہندوستان کا سماج، ہمارے ملک کا ایک سماج، ایک طریقہ ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے کے مطابق خواتین کہتی ہیں اجازت ہے، جماعت کی اجازت ہے، عورتوں کی جماعت کی اجازت ہے کیا بنانے کی، کیا پہنانے کی؟ لچھا پہنانے کی، سمجھے؟ جبکہ اس نے قبول کیا تھا لچھا نہیں پہنا ہے۔ جب اس نے قبول کر لیا دولہا نے تو سماج کے مطابق اس کو کیا پہناتے ہیں؟ لچھا پہناتے۔ لچھے کا لفظی اچھا ہے، لچھے کا لفظی اچھا ہے، تاڑی واڑی اچھا نہیں ہے، سمجھے؟ لچھے کا لفظ اچھا ہے تو لچھا پہناتے۔ جیسے ہی بچی کے گلے میں لچھا گیا، یہ سنت ہے کا، یہ فرض ہے کا، یہ واجب ہے کا، یہ سب بحث نہیں، میں بول رہا ہوں ہندوستان کا رواج ہے، سماج ہے۔ وہ کدھر بھی جا کر آپ دیکھ لیجئے یہ سماج میں ہے، ہمارے ملک کے سماج میں۔ اب اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ لچھا پہنا کر یہ عملی طور پر ظاہر کرتے ہیں اب یہ تیرے گلے میں جو لچھا آیا ہے تیرا شوہر تیرے ساتھ آ گیا ہے، اب تجھے کسی چیز کی فکر نہیں، ہم جتنے ہیں اب تھوڑی دیر میں تجھ سے رخصت ہو جائیں گے، تو ہمارے سے رخصت ہو کر چلی جائے گی، اب تیری زندگی کا دار و مدار جو بھی ہے کس سے ہے؟ جس نے تجھے قبول کیا ہے اس سے ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بلا تشبیہ و تمثیل جب مومن اللہ پر ایمان لاتا ہے تو کائنات سے اس کا تعلق نہیں ہے، جس پر ایمان لایا ہے اس سے اس کا اس پر اس کا تعلق ہے۔ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مولا ہمارے ساتھ، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مولا ہمارے ساتھ۔ آمنو آمینو باللہ، اللہ کے ساتھ ہو اور شان دیکھو، شان دیکھو۔ اس میں شرک دکھتا ہے، شرک بھی دکھتا نہیں، شرک بھی دکھتا ہے۔ شرک جو ہے کب ہوتا ہے؟ جب برابری کی بات آئے، جب برابری کی بات آئے تب شرک ہوتا ہے۔ یہاں عبد ہے اور رب ہے، نام ہی الگ الگ ہے، یہ عبد ہے وہ رب ہے، یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے، یہ بندہ ہے وہ مولا ہے، یہ کمتر ہے وہ اعلیٰ ہے، یہ منگتا ہے وہ داتا ہے۔ داتا داتا ہو تو شرک، خالق خالق ہو تو شرک، مالک مالک ہو تو شرک۔ یہاں برابری کی بات ہے، کیا بتاؤ برابری کی؟ ایمان لانے والا کون؟ بندہ، جس پر ایمان لایا وہ کون؟ مولا۔ برابری کا امتیاز ہے، فرق ہے، تو یہ برابری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں مضبوطی کی بات ہے کہ ہم ایمان لائے تو ہم کو پریشانیوں سے سر پہ نگاہ کرنا چاہیے۔ پریشانی آتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، زندگی ہے تو پریشانی آتی ہے، نہیں تو جینا نہیں۔ زندگی ہے تو کیا ہے؟ پریشانی۔ راحت بھی آتی ہے، راحت کے زمانے میں کوئی بورڈ لگاتا ہے؟
الحمدللہ بڑی راحتوں سے ہوں، بڑے آرام سے ہوں. یہ دیکھو میرے گھر میں صوفہ ہے، میرے گھر میں ریفریجریٹر ہے، میرے گھر میں بورڈ لگاتا ہے. جب راحت کا زمانہ آتا ہے شکایت نہیں کرتا، شکریہ کلمہ بھی ادا نہیں کرتا. جب تھوڑی مصیبت آ گئی تو کہتا ہاں اللہ دیکھ، اللہ آنکھیں بند کر کے رکھ لیا. معاذ اللہ، کفر ہے ایسی باتیں کرنا. ایسی باتیں کرنا کفر نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشانی آتی ہے اور جاتی، تکالیف آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. دن ہی دن ہو جائے جل کے مر جائے گا. رات اگر رات نہ آئے تو دن کی قیمت معلوم نہیں ہوگی. رات ہی رات آ جائے تو پھر سوتے سوتے سو جائیں گے. جی تو دونوں ہونا ضروری ہے زندگی کے اندر. تو قرآن فرما رہا ہے آمنو آمنو باللہ، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان کتنا مضبوط رہنا اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان. سمجھے؟ ایک کی ہو کر کسی کو دیکھتی نہیں، مجاز کی بات کر رہا ہوں. ایک کی ہو کر کسی کو دیکھتی نہیں، اس کی نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں. میرے یجمان، میرا شوہر، میرا شوہر. ہزاروں مردوں میں پوچھے تمہارا شوہر بتاؤ، بولے ہزاروں میں سے چن کے دکھا دے وہاں بیٹھے. سمجھے؟ تو اپنے شوہر پر جتنا ناز ہے ایک عورت پر، تو یہ کیسا مرد مومن ہے جو مولا کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف دیکھتا ہے. تم کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف رخ کرنا میرے آقا نے فرمایا. تم کو رکھتے ہوئے اوروں کی طرف رخ کرنا اس سے بڑھ کر بخدا اور حماقت کیا ہے. دو جہاں کو کون پوچھے، ان کے مل جانے کے بعد ان سے اچھا ہو تو ڈھونڈو، ان کو پا جانے کے بعد. اس سے اچھا کون ہے، اس سے بہتر کون ہے، اس سے بڑا کون ہے، اس شان والا کون ہے. تو اب آمنو آمنو باللہ میں آئیں گے تو ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا. اب یہ مضبوط ایمان والے جو ہے یہ خوش ہیں، اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ہول دھڑکے میں رہتے ہیں. کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عامل کے پاس کبھی کامل کے پاس، کبھی تعویذ کے پاس، سمجھے، کبھی نیمبو کے پاس. مرید ہونے بھی آیا تو میرا جن نکالو بول کے آتا ہے. کیا مصیبت، اس کا جن نکال کر ہم لے کر کیا کرنا ہے. اس لیے ہمارے پاس تو طے، تیرا جن تجھے سلامت. سمجھے؟ ہم وہ سب قصوں میں نہیں جائیں گے. میں نہ میرا پیر کیا ہے، نہ میرے پیر زادے کر رہے، نہ میں کر رہا. نہیں، یہ سب آپ دکانیں بہت ہیں، چلے جائیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ آؤ اللہ کو پاؤ، آؤ اللہ کی یاد بٹھا دو، آؤ زندگی کو نبی کے عشق میں گم کر دو، آؤ داخل سلسلہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو اہل اللہ کی جماعت میں شامل کر دو. یہ ہے ہماری دعوت، یہ ہے ہمارا پیغام، یہ ہے ہماری محنت. تو تھوڑی تھوڑی بات پر پریشانی نہیں لانا چاہیے. اللہ پر ایمان لانے کے بعد کتنا مضبوط ہو جانا. ارے بھائی، ایک بیوی اپنے شوہر پر اعتماد مکمل کر لیتی ہے نا، پھر بھی کتنا بھی اس سے محبت کرے، کتنا بھی اس پر اعتماد کرے، مگر وہ مخلوق ہے، موت اس کے ساتھ ہے. ایک دن اس کو، کس کو؟ مرد کو مرنا ہے. یہ بیوی نہیں جانتی؟ نہیں جانتی؟ نہیں جانتی کیا؟ جانتی. ایک دن مرنا ہے تو اس کا شوہر ایک دن مر گیا تو یہ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. اس کے باوجود اس پر اتنا بھروسہ، اس پر اتنا یقین، اس کے رشتے پہ اتنا مضبوط رکھتی ہے، غیروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی.
غیروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی. مر جانے والا ہے، یقین ہے موت آئے گی، مرنے والے سے جب نگاہ میں ہو جاتی ہے تو اس پر اتنا مضبوط ہوتا ہے. تو وہ خالق جو نہ مونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ ہی مرتا ہے، وہ میرا مولا ہے، وہ ہمارے مولا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، زندہ ہے. اور تعارف کرا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جو اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. وہ کون ہے؟ هو الحی، وہی زندہ، وہی قائم، اس کے سوا کوئی زندہ نہیں. جتنے بھی ہیں سب مردہ. اب یہ جتنے بیٹھے سب مردہ، حقیقت میں دیکھیں گے تو سب مردہ، ظاہر میں زندہ ہیں. تو یہ زندہ کون ہے؟ سمجھے وہ کرم ہے اس کا کہ اس نے اپنے زندے پن کو اب ہم سے ظاہر کیا، اپنے زندے پن کو ہم سے ظاہر کیا. ایسا ظاہر کیا کہ ہماری موت بھی دب گئی، ہماری موت بھی دب گئی. حقیقت میں ہم مردہ ہیں، مگر کیا مردہ دکھ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہے ہیں. اس کے حیات کے ایسے جلنے مضبوط ہیں کہ وہ تجلی ہو گئی، موت مر دب گئی اور حیات ظاہر ہو گئی. حیات ظاہر ہو، نیست کو ہنس بنانے والا، مردے کو زندہ بنانے والا، مجبور کو مختار بنانے والا وہ ہے جس پر ہم ایمان لائے. وہ مولا ہمارے ساتھ. یہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارا ایمان کیا ہو گیا؟ مضبوط ہو گیا، پختہ ہو گیا، پختہ ہو گیا، پختہ ہو گیا. اور ہم ہر کام میں ایمان لانے کے بعد ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے پھر مجاز کی طرف آؤ، پھر مجاز کی طرف آؤ. شوہر نے بیوی کو قبول کر لیا. اب شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ مجاز کا پردہ ہٹائیں گے تو حقیقت دکھتی ہے، اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے مجاز کو سمجھانا پڑتا ہے. جی ورنہ کوئی یہ ہمارا اس میں ریسرچ نہیں. کئی بدنام کر دیں گے، ڈاکٹر لوگ وغیرہ بول دیں گے کیسے حضرت وہ اس معاملے میں بڑا ریسرچ ہے. اس میں کوئی ریسرچ کر کے کامیاب بھی نہیں ہوا، سب فیل. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا مجاز کی بات ہے. دونوں نکاح میں آ گئے، اب دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہے. عورت کی ذمہ داری کمانے کی نہیں ہے، کمانے جاتی ہے وہ الگ سی بات ہے، مگر ذمہ داری کمانے کی. مرد کی ذمہ داری پکانے کی نہیں، پکانے میں مدد کرتا یہ الگ سی بات ہے. دو کام ہیں، بیوی کے حقوق ادا کرنا، نان نفقے سے لے کر، مکان سے لے کر، اس کے خواہشات سے لے کر تمام چیزوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد. اور عورت کی ذمہ داری کھانا پکانا، کپڑے دھونا یہ نہیں، بلکہ اس کو ایک لفظ میں بول دوں گا میں، مرد کو راضی رکھنا. کیا ہے؟ مرد کو راضی رکھنا. مرد کو جب راضی رکھتی ہے کوئی عورت تو عورت کو کام کرنے نہیں دیتا مرد. میں ہی کر دیتا ہوں، نہیں تو کام والی کو رکھتا ہوں. سمجھے؟ راضی کرنا. کس کو راضی کرنا؟ مرد کو راضی کرنا. ذمہ داری کس کی؟ عورت کی. تو دو کام ہو گئے، مرد کا کام الگ، عورت کا کام الگ. عورت مرد کو
اس میں فرق آتا ہے تو وہیں سے ٹینشن پیدا ہوتے ہیں، اس میں فرق آتا ہے وہیں سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو برابر لیول پہ رکھتے ہوئے جائیں گے تو گھر میں اور زندگی میں سکون ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بلا تشبیہ و تمثیل ایک مثال ایسی ہی ہے کہ ایمان لائے ہم اللہ پر تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کو راضی رکھنا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ جس کام سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کام کرنا، اگر وہ چھوٹے کام سے بھی راضی ہوتا ہے تو اسے بھی کر لینا، وہ بڑی عبادت سے راضی ہوتا تو وہ بھی کر لینا۔ سمجھے؟ تو ہمارا کام اللہ کو راضی کرنے میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ وہ شان والا ہے اگر نافرمانی بھی کرتے ہیں پھر بھی کھلاتا ہے، فرما برداری کریں گے تو کیا کیا نہیں کھلائے۔ جس کو میرے آقا نعمت ایک جگہ فرماتے ہیں، رزاق جہان دستر سے، رزاق جہان دستر سے دشمن کو بھی اپنے رد نہ کیا۔ رزاق جہان دستر سے دشمن کو بھی اپنے رد نہ کیا، کیا اس کو نکالے گا ظالم جو اس کا یقیناً ہو بھی گیا؟ کیا اس کو نکالے گا ظالم جو اس کا یقیناً ہو بھی گیا؟ رزاق جہان دستر سے دشمن کو بھی اپنے رد نہ کیا، اسے نہ ماننے والے کو بھی دستر چھینا نہیں، اس کے لیے بھی دستر آمینو باللہ، یعنی ہم اپنا ایمان مضبوط ہوا نہیں ہو رہا۔ ہاں، باتوں میں جب اتنا مضبوط ہوتا ہے تو احوال پیدا ہو گئے تو کیا نہیں، تو بیانات ہیں، سمجھے؟ ہمارا قال ہمارا حال بن جائے، یہ ہماری زندگی میں اتر جائے، زندگی میں اتر جائے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت کا شان نزول بتانا تھا مجھے آپ کو، وہ آگے لے چلوں گا۔ کدھر لے کر چلے گئے؟ حقائق کی طرف چلے گئے۔ آمنو باللہ، سمجھے؟ وہ رسول ہی، اور اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان لے، اللہ کے رسول۔ یہ بات یہاں دیکھیے، آمنو کے بعد باللہ کا جو لفظ ہے وہی با رسول میں بھی ہے، وہی با کتاب میں بھی ہے، وہی با ملائکہ میں بھی ہے، سمجھے؟ تو گویا اللہ کے ساتھ ہو کر ایمان لایا کا مطلب صرف اللہ کے ساتھ ہی پر نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان لاتے ہی رسول تجھے مل گئے۔ رسول پر ایمان لانا مراد حقیقت کیا ہے؟ رسول ساتھ ہو گئے۔ کون ساتھ ہو گئے؟ رسول ساتھ ہو گئے۔ اب رسول ساتھ ہو کر کیا بولتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے بہت سے وعدے کیے ہیں، تم کو دنیا کی کامیابیوں کے وعدے کیے، قبر میں نجات کے وعدے کیے، حشر میں مغفرت کے وعدے کیے، جنت کی نعمتوں کے وعدے کیے۔ اللہ کے وعدوں کو بیان کرنے کے لیے کون تشریف لائے؟ رسول تشریف لائے۔ وعدہ خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، وعدہ خدا کا زبان مصطفیٰ کی، زبان مصطفیٰ سے وعدہ خداوندی ہمارے سامنے آتا ہے۔ رسول کو بھیجا تاکہ ہمیں اللہ کے وعدے بتائے، اللہ کے وعدے بتائے۔ پھر فرمایا کتاب پر ایمان لاؤ۔ تصویر کے دوسرے رخ کو جارو میں، پھر اور ایک رخ بھی ہے، ایک ہی آیت کے کئی رخوں سے تفسیر کی جا سکتی، سمجھے؟ یہ مختصر رخ میں 7 سال میں اتنے اوراق ہو گئے، اگر چو طرف کے رخ میں جاتا تو اب تک بھی 2 رکوع نہیں ہوتے۔ دیکھیے
والکتاب، کتاب پر بھی ایمان لاؤ. کتاب پر ایمان لانے کی بات ایک رخ الگ ہے. اب میں جو رخ بتا رہا ہوں آپ کو، والکتاب، کتاب پر ایمان لاؤ. تو کتاب پر کیا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً مثال، آپ کی زمین کون سے آباد، کون سا آباد؟ نظام آباد میں. نظام آباد میں آپ کی زمین ہے، آپ بنگلور میں ہیں. مجھ سے آ کر کہتے ہیں سرکار میری زمین نظام آباد میں. میں نے پوچھا نظام آباد میں زمین ہے کیا کروں؟ چلیے میرے ساتھ دکھا دیتا. میں نے کہا کوئی سی بھی زمین دکھا سکتے ہیں آپ، کیا کروں؟ تو آپ گئے الماری میں سے نکالے ڈاکیومنٹ لا کر کے میرے ساتھ. جی زمین ڈاکیومنٹ میں ہے؟ زمین ڈاکیومنٹ میں ہے؟ نہیں، زمین ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے. ڈاکیومنٹ اس بات کا یقین ہے کہ وہ زمین ان کی ہے. تو ایسے ہی قرآن ایک ڈاکیومنٹ ہے. ڈاکیومنٹ ہے قرآن. جنت، نعمت، راحت، کامیابی، یہ تمام کا ڈاکیومنٹ ہے. کون؟ قرآن. اس میں لکھا ہوا ہے، اس پر ایمان لا کے مطمئن رہنا، تو جس منزل میں گیا وہ منزل کی چیز تجھے مل جائے. بندہ خدا جس منزل میں گیا اس منزل کی چیز اس سے مل جائے. سمجھے؟ ایک آدمی کو ڈاکیومنٹ پر اعتماد نہ، اس کا اپنی جان سے بھی زیادہ جتن کرتا ہے. کبھی کبھی لوگ اس کو سیف لاکر میں رکھ دیتے، سیف لاکر میں رکھ دے. زمین کو لا کے رکھ دے، سیف لاکر میں زمین اٹھا کے لا کے رکھتے ہیں، مکان اٹھا کے لا کے رکھتے ہیں. سیف لاکر میں کیا رکھتے؟ ڈاکیومنٹ رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین کی حفاظت کا یہی ذمہ دار ہے. نہیں سمجھ رہا؟ چنانچہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت کعب کے دو بچے حضرت اسد و اسیر اور کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ پر نازل شدہ کتاب توریت پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام ایک پیغمبر، ان پر بھی ہم ایمان. کیا ان پر ایمان لانے کے بعد پھر اوروں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے؟ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک تمام پیغمبروں پر تم ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. جب تک یہ ایمان تم نہیں لاؤ گے کیا نہیں ہوتا؟ ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اب ان کے سوال پر حضور جو جواب دیے ہیں اس جواب کی آیت تائید کرتی. حضور کے جواب کی آیت تائید کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، پوچھا حضور سے انہوں نے اور حضور نے فرمایا کہ اتنے بات پر نہیں، جتنے آئے سب پر ایمان لانا. جو کچھ کے نازل ہوا ان سب کتابوں پر ایمان لانا ضروری. انہوں نے مختصر بتایا، یعنی
موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، توریت کا نام لیا، زبور یہ حضرت عزیر کا نام لیا، قرآن مجید کا نام لیا. سمجھے؟ ان کے بارگاہ میں پہنچ کر وہ یہ پوچھ رہے تھے تو اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ جتنے رسول آئے سب پر ایمان، اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر ایمان لانا، اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو حضور کے فرمانے پر اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے، اے ایمان والو چند لوگوں پر ایمان لا کر کے مت ٹھہرو، آمینو باللہ. پھر تو ایمان مفصل کی طرف لا کر فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. رسولوں میں سے جتنے رسول آئے ان سب پر، کتابوں میں سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب پر. اب یہاں آ کر کے ہمارا جو ایمان ہے، ہم لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، کس بات پر ہمارا ایمان ہے؟ اللہ پر، رسول پر، ملائکہ پر، سب ہمارا ایمان ہے. مگر ہر نبی کا نام ہم نہیں جانتے، ہر نبی کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، اور تمام نبیوں کے نام قرآن میں آئے نہیں ہیں. تو اب ان باتوں میں کیا ہوا؟ اگر کسی نبی کا نام ہم نہ جانتے ہوں، ان کا نام لے کر اگر ایمان نہیں لائے ہوں تو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لا لیے تو سب پر ایمان لا. اللہ کے رسول پر ایمان لا لیے تو سب پر ایمان ہو گیا. قرآن پر ایمان لا لیے ساری کتابوں پر ایمان، قرآن پر ایمان لا لیے ساری کتابوں پر ایمان ہو گیا. ایک رسول پر ایمان لا لیے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہو گیا. آمنوا باللہ ورسولہ. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے کہ آمنوا باللہ کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ. یہ کیوں بیان ہوا؟ اس کی ایک توجیہ میں نے پہلے کی تھی، اب ایک توجیہ اب کر رہا ہوں. آمنوا باللہ کے ساتھ یعنی ایمان جو ہے وہ مدار نجات ہے. ایمان نجات کی بنیاد ہے. ایمان نہیں ہے تو کسی کی نجات نہیں ہے، کسی کی بخشش نہیں ہے. شفاعت، بخشش، مغفرت، درجات، یہ جو بھی ہے یہ کس پر ہے؟ نربھر کرتا ہے ایمان پر. ایمان اگر نہیں ہے تو نہ اسے شفاعت نہ بخشش ہے. یہاں سے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ جو لوگ حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ان کو وہی پتا چل گیا کہ ان کو شفاعت کبریٰ پر کیا نہیں ہے؟ ایمان. تو جن کو شفاعت کبریٰ پر ایمان نہیں ہے ان کی شفاعت ہوتی نہیں. شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، نجات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایمان کی ضرورت ہے. اگر تم نجات چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ. اگر تم درجات چاہتے ہو اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ. اگر تم مغفرت چاہتے ہو اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور کتابوں پر اور دیگر باتوں پر ایمان لاؤ. یہ مراد ہے. یاد رکھیے رسول کا ذکر 2 بار آیا ہے اس آیت. باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ رسول کا ذکر اس آیت میں 2 جگہ آ رہا ہے. ایک جگہ آمنوا باللہ ورسولہ، جی. دوسرا والکتاب الذی نزل علی رسولہ. سمجھے؟ رسول پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے رسول پر نازل کیا ہے. تو کتاب کی نسبت بھی رسول سے دی گئی.
ایمان لانے کی نسبت کے ساتھ رسول پر ایمان لانے کو بھی بیان کیا. اب رسول پر ایمان لانا. کس پر ایمان لانا؟ رسول پر ایمان لانا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت رسالت سے بیان کیا. کس صفت سے بیان کیا گیا؟ حضور کا نام رسول نہیں ہے، حضور کا نام محمد، حضور کا نام محمد ہے. سمجھے؟ حضور کا نام احمد ہے. یہ احمد اور محمد جو ہے حضور کے ذاتی نام. اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آمنو باللہ و محمد نہیں، اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پر ایمان لاؤ اور احمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا. اللہ کا اس میں ذاتی بیان کیا گیا اور محمد کا اس میں صفت بیان کیا گیا. اللہ کا اس میں ذاتی، اللہ جو ہے اس میں ذاتی ہے، خالق صفت ہے، مالک صفت ہے، رازق صفت ہے، رحمان صفت ہے، رحیم صفت ہے. جی تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام نہیں بیان ہوئے ہیں. کون سا نام بیان ہوا؟ ذاتی نام بیان ہوا. رسول کا ذاتی نام نہیں بیان ہوا تو صفتی نام کیوں لیا گیا؟ صفت کا نام اور پھر رسول. حضور نبی بھی ہیں، حضور رحمت عالم بھی ہیں، حضور شفیع المذنبین بھی ہیں، حضور خاتم النبیین بھی ہیں. حضور کے بہت سے صفات ہیں، مگر کون سی صفت کو یہاں بیان کیا گیا؟ رسول کی. اب اس رسول کی صفت کو کلمے بھی آپ دیکھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد عبداللہ. ایمان نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ محمد خاتم النبیین، لا الہ الا اللہ محمد شفیع المذنبین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو رسول کی شان کیوں بیان کی گئی؟ تو رسول میں دو چیزیں ہیں. رسول کے اندر دو کیفیت کیا ہے؟ اس شان رسالت میں اللہ سے لینا اور مخلوق کو دینا. جی کیا شان ہے؟ اللہ سے لینے کی اور مخلوق کو دینے کی. یہ کام کسی اور میں نہیں. تب رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ میسنجر. معاذ اللہ، میسنجر سمجھ کر کے ایمان لا تو نہیں. جو معنی اور مطلب رسول کا ہے اس کو جان کر ایمان لانا چاہیے. لوگ رسول کا مطلب نہیں جانتے، تبھی جا کر کہتے ہیں رسول جو ہے ایک میسنجر ہے، پیغام پہنچا کر جانے کا. ٹھیک، رسول کا ایک معنی پیغام رساں کا بھی ہے. سمجھے؟ جیسے جبریل کو بھی رسول کہا گیا، جبریل کو بھی رسول کہا گیا. وہ آ کر قرآن سنا کر چلے جاتے، آیتیں پہنچا کر چلے جاتے، ادھر آ کر بی بی مریم کو کچھ دینے کی بات کر کے چلے جاتے. مگر جو مراد دوسرے لوگوں کے لیے رسول کے لی گئی ہے وہ مراد ہمارے رسول کے لیے نہیں لی گئی ہے. ہمارے رسول کے لیے مراد یہاں کیا ہے؟ ہمارا رسول وہ رسول ہے جو خدا سے لیتا ہے اور مخلوق کو دیتا ہے. اور ایک
کیفیت یہاں غور سے سننا، میں ان کو کچھ دے رہا ہوں، میں ان کو کچھ دے رہا ہوں، ان سے لے کے دے رہا ہوں، چائے، سمجھے، چائے ان سے لے کر ان کو دینا ہے، تو لیتے وقت میں کدھر ہونا؟ آپ کی طرف، آپ کی طرف جب ہو گیا تو ادھر پھر گیا، ادھر سے پھر گیا، کیوں؟ میں آپ سے لینے میں لگا، اب ان کو دینا ہے، دینے میں لگا تو آپ سے پھر گیا، لینے میں ان سے پھر گیا، آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، دینے میں ادھر متوجہ ہو گیا، آپ سے پھر گیا، تو چاہے چند لمحے کے لیے ہی کیوں نہ صحیح، چند سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ صحیح، لینے میں ادھر ہوا تو ادھر سے پھر گیا، دینے میں ادھر ہوا تو ادھر سے پھر گیا، یہ کمزوری ہے ہماری، رسول کی شان یہ ہے لینے میں ادھر موجود، اسی آن دینے میں ادھر، سمجھے، ادھر سے لین ہے تیرا میرے آقا نعمت لکھتے ہیں سرکار قبلہ لکھتے، ادھر سے لین ہے تیرا، ادھر کو دین ہے تیرا، ادھر سے لین ہے تیرا، ادھر کو دین ہے تیرا، وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے، وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے ہمارے آقا کی؟ دونوں کیفیات ہیں، لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے، تو مولا تبارک و تعالی دیتا ہے مگر ڈائریکٹ آپ کو نہیں دیتا ہے، جو کچھ دیتا ہے وہ رسول کو دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے تمہیں کچھ لینا ہے میرے پاس نہیں، میں نے جو دینا ہے رسول کو دے دیا، تم کو جو لینا رسول سے لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، رسول جو تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، جو لینا ہے تم کو رسول اللہ سے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، تو رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ ایز اے میسنجر نہیں جی، کیا ہے؟ مختار، دینے والے، حاجتوں کو پورا کرنے والے، یہ شرک کی بات ہو جاتی ہے نا، وہ کئی کو سمجھے بدبودار بات زبان پہ لاتا ہے، شرک کی بات کہاں ہوئی؟ نہیں سمجھ، ادھر سے لین ہے تیرا، ادھر کو دین ہے تیرا، سمجھے، رسول اللہ دیتے ہیں اپنی ذات سے، بولے تو پریشان ہونا، کیا شریک بتاتے نہ بول کر، نہیں، رسول اللہ دیتے نہیں بول رہے نا، اللہ سے لیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں، تو لینے میں بندہ ہے نا اللہ کے، لینے میں اللہ کے بندہ ہے، دینے میں ہمارے لیے مختار ہے، جی، دو چیزیں برابر ہونا چاہیے، دل اور دماغ، انہیں گڑبڑ میں آ گیا تو سارا گڑبڑ، سمجھے، وہ یہاں سے باتیں نہیں سمجھ میں آتی، ہمارے ہاتھ حفظے میں نہیں آتے، بول کر ہی 3 دن 10 دن 40 دن 60 دن لے کے جاتے، باہر لے جاتے، یہاں سے، سمجھے، ان کا برین واش سیکھیں گے، سیکھیں گے، سمجھے، یہاں رہے تو، اسی لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں، باہر لے کے نہیں نکلتے، آپ کو اندر والے کو باہر کر دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اندر والے کو باہر کرتے ہیں، اندر والا کون؟ شیطان، جو ہمیں نبی سے جدا کرتا ہے، اس کو ہم باہر کر دیتے ہیں، وہ باہر چلا گیا، آپ اندر آ گئے، آپ کے اندر ایمان بیٹھ گیا، آمنوا باللہ ورسولہ، جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، رسول وہ ہے
جو خالق سے لے سکے، لینے کی کا پاور، ٹھیک، اور مخلوق کو دے سکے، حضور پر ایمان لانا، سمجھے؟ یاد رکھنا، حضور پر بھی ایمان لانا، حضور سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان سب پر ایمان لانا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے، ہم کو معلوم نہیں کہ حضرت عزیر کو، یہ معلوم کہ پیغمبر، ان سب کے نام، ان سب کتابوں کے نام، ان سب پیغمبروں کے نام ہم کو معلوم نہیں، کس سے معلوم ہوا؟ تو حضور آئے تو پیغمبروں کی تصدیق ہو گئی، قرآن آیا تو ساری کتابوں کی تصدیق ہو گئی۔ ہم قرآن پر ایمان لا لیے، جس نے قرآن پر ایمان لا لیا اس نے توریت پر بھی ایمان لا لیا، زبور پر بھی ایمان لا لیا، اور انجیل پر بھی ایمان لا لیا، اور چھوٹی چھوٹی جو کتابیں صحف ابراہیم و موسیٰ کے تحت آئی ہے اس پر بھی ایمان لا لیا۔ صرف یہاں بات ہو جاتی تو بس تھی۔ اور ایک مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا، جس نے قرآن پڑھ لیا تو قرآن جو پڑھ رہا ہے بیک وقت وہ توریت بھی پڑھ رہا ہے، انجیل بھی پڑھ رہا ہے، زبور بھی پڑھ رہا ہے، اس کو وہ ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ہے کلام پاک کی خصوصیت۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ پر کو جا کر کیا کرنا؟ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، سمجھے؟ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی شان بیان، اولیاء اللہ کی شان بیان۔ رسول کس کے؟ جی اللہ کے، ٹھیک ہے، ہمارے جی رسول ہمارے اور اللہ کے، اللہ کی طرف سے آئے تو اللہ کے رسول، ہم ایمان لائے تو ہمارے رسول، ادھر سے دلانے والے، ادھر سے لینے کے اعتبار سے اس کے رسول، ادھر دینے کے اعتبار سے ہمارے رسول۔ اب یہاں شیطان بڑا کام کر رہا ہے، شیطان اپنے کام میں بڑا جٹا ہوا ہے، پری پلان سے کام کرتا ہے، بہکانے کا پرمیشن لائسنس ہولڈر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ کوئی کام نہیں، نہ کمانا ہے، نہ دھمانا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، کچھ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کو۔ کیا کام ہے؟ گمراہ کرنا۔ ایک آدمی کا جو کام ہے اسی میں وہ لگا رہتا ہے نا، ایسے شیطان کا کام گمراہ کرنا، سیدھے راستے پر جانے والے کو بہکانا، گمراہ کرنا، بھٹکانا، یہ کام وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور جو کام میں لگ جاتا ہے وہ سفلتا بھی پاتا ہے، کامیابی بھی مل جاتی ہے اس کو۔ جی شیطان اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اب وہ چھوڑ کر رکھا ہے لوگوں کو، اس کے پسند کے لوگوں کو چھوڑ کر بھی رکھا ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے، سمجھے؟ اس کا کام برابر کرنا پڑتا ہے، اس کی ڈیوٹی کرنا ہے، سمجھے؟ اب شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ جب ہم رسول کی عظمت بیان کرتے ہیں، بزرگان دین کی عظمت بیان کرتے ہیں، جی یہ عظمتیں جب بیان کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ کو اللہ کے برابر، اللہ سے جوڑ ڈالے گے، کیا بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ دوسرے نام کیا ہے؟ اس کے بہت سے نام ہیں، سمجھے؟ ہمارے کتنے نام ہیں؟ یہاں جتنے بیٹھے سب کا ایک نام ہے کیا؟ ہر ایک کا الگ الگ نام ہے نا، سمجھے؟ حضرت آدم کی نسبت سے سب کا جی ریاض ہیں، کبیر ہیں، منور ہیں،
عمران ہیں، سمجھے، ہمارے امیر صاحب ہیں، باقی باللہ شاہ صاحب ہیں، ہمارے محمد یوسف صاحب ہیں، محی الدین صاحب ہیں، معین صاحب ہیں، ہمارے عثمان خان ہیں، ہمارے آدم ہیں، سب ہے، کاشف ہیں، فلاں ہیں، سب یہ الگ الگ نام ہے نا. ایک نام والے مشکل سے ایک دو ملیں گے. میرے مجمع میں تو ایک نام والے دو تو معلوم نہیں ہو رہے. خدیر کے نام والا کوئی ہے؟ میرے نام والا کوئی ہے اس میں؟ تو میں اکیلا. تو نام اپنے اپنے کیا ہے؟ الگ الگ. اپنے ماں باپ کے ہاں جو پیدا ہو اس کے طرف سے جو نام ملا وہ الگ الگ ہے. حضرت آدم کی اولاد نہ ہم، تو اس اعتبار سے ہم سب کون ہیں؟ آدمی. تو آدمی آدم کی اولاد سے آدمی ہے. اگر وہ امیر جان صاحب ہو تو کیا ہوا؟ آدمی ہے. امیر جان صاحب حیوان ہیں بولوں گا تو چھوڑیں گے. امیر جان صاحب کون ہیں؟ آدمی ہیں. یوسف صاحب کون ہیں؟ آدمی ہیں. معین الدین کون ہیں؟ آدمی ہیں. سمجھے؟ ان کو حیوان جانور بولوں گا تو چھوڑیں گے کیا؟ نہیں چھوڑیں گے. تو معلوم ہوا ان کا نام الگ ہے، نسبت الگ ہے. یہ ایسے ہی مختلف جماعتوں کے نام الگ الگ ہیں، ان کے باپ کا نام ایک ہی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کسی کو شیطان نہیں کہا. ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم. خدیر احمد کے باپ کا نام پوچھیں گے تو الگ نام ہے. ہم سب کے باپ کا نام کیا ہے؟ آدم. سب کے باپ کا نام جب آدم ہے تو یہ گمراہ کن جماعتوں کے جتنے نام ہیں وہ الگ الگ نام ہیں. ان کے باپ کا نام کیا ہے؟ شیطان. وہ اپنے کام میں لگے ہوئے. تو کیا کہہ دیتا ہے وہ شیطان کہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر کر ڈالے. تاخرات میں جا تو کیا ہے بات نہ کر. تو بابو کو تھپڑ مار. سمجھے؟ میں بولتا ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہی اللہ سے ملا دیے، چلو آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے، مگر کیا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ ہے. کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ ہم سب کے بارے میں. ساتھ جوڑنا کیا ہے؟ شرک ہے. اور خود خدا کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہتے ہو. تو اللہ کے ساتھ ہم ملا دیے تو آپ ملا دیے بول کر کے شیطنت کی بات کرتے ہیں. رب کہتا ہے میں تم سے جدا کب ہوں؟ میں تم سے جدا کب ہوں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہتے ہیں. تو جب یہ بات معلوم ہوئی آمنوا باللہ ورسولہ، جب یہ بات معلوم ہوئی، ایک پتے کی بات آپ سن لیجیے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ صحبت میں پیش کروں گا. دیکھیے نبی کی دو صفات ہیں. نبی اور رسول کی دو صفات. ایک صفت مشاہدے میں آتی ہے، ایک صفت غیب میں رہتی ہے. ٹھیک؟ ہر نبی ایک صفت ظاہر مشاہدے میں اور ایک صفت چھپی. تو ایمان جو ہے ظاہر پر نہیں، جو چھپی ہوئی ہے اس کیفیت، جو چھپی ہوئی ہے اس کیفیت پر لانا. فار ایگزامپل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی، ان کی بشریت دکھ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے ظاہر ہیں. حضور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ظاہر ہیں. حضور بشر ہیں، ظاہر ہے. حضور کھا رہے ہیں، ظاہر ہے. حضور چل رہے ہیں، ظاہر ہے. تو حضور کو کی جو صفت ظاہر ہے یا کسی بھی نبی کی، اس ظاہری صفت کو دیکھ کر ایمان لانا نہیں ہے. رسالت جو ہے وہ چھپ کر ہے.
نبوت چھپ کر ہے، سمجھے؟ نبوت چھپ کر ہے، رسالت چھپ کر ہے، شفاعت چھپ کر ہے، وہ ہم کو دکھتی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے مجھے دیکھا، کہا مولانا، سمجھے؟ مجھے مولانا کہا آپ نے، تو میرا علم آپ پر ظاہر نہیں ہے، میرا علم چھپا، میری ذات آپ پر ظاہر ہے۔ تو میری ذات سے اگر آپ کو عقیدت ہے تو بیکار کی ہے، میرے علم کی نسبت سے میری ذات کو آپ مانتے نہیں۔ سمجھ ہماری بات؟ میرا کوئی علم نہیں ہے بابا، میرے پاس کچھ بھی علم نہیں، جو بھی علم ہے میرے پیر کا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو کیا فرمایا گیا کہ رسول جس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، رسالت باطن، نبوت باطن ہے، بشریت ظاہر ہے، بشریت ظاہر ہے، رسالت باطن ہے۔ تو ہم کو کیا دکھ رہی ہے؟ بشریت، اور بشریت جو ہے سب کو دکھی، بشریت سب کو بھی دکھی، ابو جہل کو بھی بشریت دکھی، ابو لہب کو بھی بشریت دکھی، مکے کے کفار کو بشریت دکھی، عرب کے بے ایمانوں کو بشریت دکھی۔ تو انہوں نے بشریت کو دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ صدیق اکبر نے رسالت کو دیکھا تو ایمان۔ فاروق اعظم جب تک بشریت کو دیکھتے رہے، قتل کرنے کے لیے نکل گئے، جب شان رسالت چھلک کر آئی تو ختم پی گئے۔ سمجھے؟ تو ہم حضور پر ایمان کس اعتبار سے لائیں گے؟ شان نبوت، شان رسالت پر۔ ہاں، آپ کی شان رسالت اور شان نبوت لباس بشری سے ظاہر ہے۔ شان نبوت اور رسالت کس سے ظاہر ہے؟ لباس بشری سے ظاہر ہے۔ ہمارا علم ہمارے ظاہر سے ظاہر ہے، ایسے نبی کی رسالت، نبی کی نبوت، نبی کی شفاعت کس سے ظاہر ہے؟ لباس بشری سے ظاہر ہے۔ وہ اس